السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اصغر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیر کوٹی بوائے چینل۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ ایک آدھ دن چھوڑ کے آ رہی ہیں، تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ ایک ہے کہ پہلے اس چینل کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ڈیلی سپورٹس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی تھی، مگر اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر مختلف ویڈیوز آ رہے ہیں، جیسے میری لاسٹ ویڈیو مسئلہ ہے کشمیر کانفلکٹ کیا ہے اس کے اوپر تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو فیلڈ مارشل جو ابھی ہمارے جنرل آصم منیر بنے ہیں ان کے اوپر یہ ویڈیو ایک بنائی گئی تھی کہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی پاور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ویلاگز بھی بنائے گئے تھے، تو اس لیے ذرا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو سم ٹائم ایک آدھ دن لیٹ آتی ہے، میں بھی اگلے دن بھی آ سکتی ہے، مگر اب کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ اور تاریخ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بنائی جائیں۔ سپورٹس تو چلے گی لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو غزہ کے بیچ میں ایک اسرائیل کا تنازع چل رہا ہے کہ فلسطین اسرائیل کانفلکٹ یہ کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو یہ کافی پرانی کہانی ہے۔ غزہ اور اسرائیل کی آج 2025 کے بیچ میں اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، کافی زیادہ شدید ترین بمباری کر رہا ہے اور غزہ کو خالی کروانے چاہ رہا ہے، اور یہ کوشش اسرائیل ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ کر چکا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی یہ تاریخ لگ بھگ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور آج یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اسی کے ہی اثرات۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے علی اصغر خان اور یہ دھیرکوٹی بوائے چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو 19ویں صدی کے شروع میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو اسرائیل اور فلسطین بیسک ایک ہی ملک ہے۔ یہ فلسطین کیونکہ پہلے ہوتا تھا اسرائیل، بعد میں بنا، تو ہم فلسطین سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فلسطین جو ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، آٹومن امپائر کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا، اور جب 1919 کے بیچ میں پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو آٹومن امپائر ٹوٹ کے بکھر گئی اور مختلف ٹکڑوں میں وہ بٹ گئی۔ جو یہ خطہ تھا عرب کا، اس کے اوپر دو ملکوں نے، فرانس اور برطانیہ نے قبضہ کر لیا، جبکہ جو فلسطین کا ایریا تھا وہ فرانس کے تسلط سے نکلا اور برطانوی تسلط میں چلا گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب فلسطین جو ہے اس کے بیچ میں یہودیوں کا آنا اور یہودیوں کا گزر بسر شروع ہوا، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر آنا شروع کر دیا، کیونکہ جب ورلڈ وار چل رہی تھی تو یہودی سارے یورپ سے نکل کے فلسطین کے بیچ میں آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ اسی دوران برطانیہ نے ایک فیصلہ کیا، یہ بات ہے 1924-25 کی، کہ یہودیوں کو ایک فلسطین کے اندر ہی ایک علیحدہ سیپریٹ ایک لائن بنا کے دی جائے کہ اس سے پیچھے پیچھے یہودی اور اس سے آگے آگے جو ہے وہ مسلمان وغیرہ یا عرب لوگ رہیں گے۔ یہ آپ اس وقت کا میپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو زائنسٹ موومنٹ تحریک جو اس وقت تک زور پکڑ چکی تھی کافی زیادہ، اور یہ صہیونی تحریک یہودیوں کی ایک تحریک تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی جو راج ہے اس سے باہر نکل کے ہمیں ایک علیحدہ اور انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس کا جو مین مقصد تھا، جو اس کا موٹو تھا، وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہودیوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے، اور صرف یہودیت ایک مذہب نہیں، ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلم اسٹیٹ فلسطین ہے۔ یہ بات ہے 1927 کی۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے مابین یہ آہستہ 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 شروع ہوا یہ تنازع، اور آج تک یہ تنازع جاری ہے۔ اس کے بعد 1920 سے لے کے 1940 تک، اسپیشلی جب دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی تو ہٹلر نے جب یہودیوں کے اوپر کافی زیادہ ظلم کرنا شروع کیے تو یہودی وہاں سے یورپ سے مختلف یورپس کے ایریا سے نکل کے فلسطین کی جانب آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے بیچ میں امن چاہتے ہو تو یہودیوں کو ختم کر دو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہودی وہاں سے نکل کے فلسطین میں آنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی سونے پہ سہاگا کہ غزہ کے جو لوگ تھے انہوں نے پانی کے راستے یہودیوں کو کافی زیادہ آنے کی اجازت دی، اور اجازت ایسی دی کہ آج تک یہ چیز جو ہے نہیں سنبھل پائی، اور یہودی اپنی تعداد جو ہے اس میں زیادہ ہوتے چلے گئے اور مسلمان آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے ایک نوٹس لیا، یہ بات ہے 1940 اور 41 کی، جب اقوام متحدہ کا یہ کہنا تھا کہ یہودیوں کو اب ایک علیحدہ اسٹیٹ دینی چاہیے۔
مگر اس کے اوپر ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار، کیونکہ اس ٹائم دوسری ورلڈ وار جاری تھی، تو ابھی وہ اس طرح سے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو 1945 میں اس وقت کے صدر ٹرومین جو ہے انہوں نے ایٹم بم گرا دیا جاپان کے اوپر. جب جاپان کے ہیروشیما اور ناکاساکی کے اوپر یہ ایٹم بم گرا تو اس کے بعد یہ تحریک پھر تھوڑے عرصے کے لیے دب گئی، لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد 1947 کے بیچ میں یہ دوبارہ سے عروج پکڑنے لگی تحریک، جس میں پھر ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن نے حصہ لیا اور اس نے بتایا کہ فلسطین اور اسرائیل کو 2 علیحدہ علیحدہ ملک میں ڈیوائیڈ کیا جائے، جبکہ جو یروشلم ہے، یہ آپ نظر آ رہا ہوگا، یروشلم یا بیت المقدس جس ایریا میں ہے، اس کو ایک بین الاقوامی شہر تصور کر دیا جائے. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہودیوں کو ایک علیحدہ ریاست مل جائے گی، جبکہ فلسطین کو بھی آزادی مل جائے گی. یہ کہنا تھا اس وقت یونائٹڈ نیشن کا. اور اس کے بعد باضابطہ طور پہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہو جاتا ہے. 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام ہوتا ہے تو اس کے بعد فلسطین اور تمام عرب ممالک کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زمین کے اوپر جابرانہ قبضہ کیا گیا ہے، اور برطانوی مسلط یعنی کہ ایک کالونی، جیسے آپ کو پتا ہوگا پاک بھارت بر صغیر جیسے ایک کالونی ہوتی تھی، اس طرح کی کالونی سمجھا جانے لگا. اور اسرائیل 14 مئی 1948 کو بنتا ہے، اور ٹھیک اگلے دن 15 مئی 1948 کے بیچ میں اردن، مصر، شام اور عراق، یہ 4 ملک مل کے ایک ایسی ریاست کے اوپر جو ابھی صرف ایک دن پہلے بنی ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اور یہ شدید ترین جنگ تھی جس کو النقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، دا کاسٹروف اس کو انگلش میں لوگ کہتے ہیں. اس جنگ کے بیچ میں اسرائیل ابھی صرف ایک دن بنی ہوئی اس ریاست کو ہوا تھا، اور اس پہ یہ 4 جو ملک تھے مسلمان، اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا. لیکن انفارچونیٹلی ان 4 کو وہاں پہ شکست ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسرائیل کو، جب اسرائیل ان ملکوں کو شکست دیتا ہے تو اس کو اپنی جو پاورز وغیرہ ہوتی ہیں اور جو اپنی آرمی ہوتی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ پھر اعتماد ہونا شروع ہوتا ہے. دین اس کے بعد سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اگلے ہی سال جب چین کا قیام ہوتا ہے 1949 کے بیچ میں. تو پاکستان اور چین اور انڈیا یہ آلریڈی اس وقت تک دنیا کے نقشے میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن فلسطین دنیا کے نقشے سے آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، اور اگلا جو پارٹ ہے اس کے بیچ میں آپ کو 1949 یعنی کہ اسرائیل کو جب بنے ہوئے ابھی صرف 1 سال ہوا تھا، اور وہ ایک جنگ لڑ بھی چکا تھا 4 مسلم کنٹریز کے ساتھ، اور وہ جنگ جیت بھی چکا تھا، النقبہ کے نام سے اس جنگ کو جانتے ہیں. اس کے بعد اسرائیل کے اوپر ایک دفعہ پھر 1975-76 کے بیچ میں حملہ ہوتا ہے. کیسے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کے علاوہ فلسطین نے کیا کیا ظلم سہے، فلسطین کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا، ویسٹ بینک کا جو ایریا فلسطین کا ہے آفیشلی ابھی بھی آج 2025 میں بھی یہ جو ویسٹ بینک اور یہ جو نیچے غزہ کا ایریا ہے، یہ دونوں ایریا ابھی بھی فلسطین میں ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نقشے کے بیچ میں تو اسرائیل ان دونوں ایریاز کو کلیم نہیں کرتا اور نہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اسرائیل ایک دم 1948 میں بنا اور ایک دم اتنا اوپر کیسے چلا گیا کہ اس نے ایک ہی دن کے بیچ میں 4 مسلم اتحاد فوج کو شکست دیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دفعہ پھر اس فوج کو شکست دیتا ہے. آخر ایسا کیا ہے اسرائیل کے پاس، اور کون سا ملک اسرائیل کو اس وقت سپورٹ کر رہا تھا؟ سو یہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ پہ. یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں صرف دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. سو ہسٹری آف اسرائیل اینڈ فلسطین پارٹ 2 نیکسٹ اس میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.